سورة البقرہ آیت نمبر 237۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور ان اگر طلقتموہ تم طلاق دو ہنہ ان کو من سے قبلی پہلے ان کے تمسو تم چھو ہنہ ان کو وا اور قد تحقیق فرضتم تم نے مقرر کیا لا واسطے ہنہ ان عورتوں فریضۃً طے شدہ حق فا پس نصف آدھا ما جو فرضتم نے مقرر کیا الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ معاف کرے او یا یعفوا معاف کرے الذی جو بی میں یدی ہاتھ ہی اس کے عقدۃ گرہ النکاحی نکاح کی وا اور ان یہ کہ تعفو تم معاف کر دو اقربو زیادہ قریب لی کے لیے التقوی تقوی وا اور لا نہ تنسبو بھولو الفضل بھلائی بینا درمیان کم تمہارے انا بے شک اللہ رب العزت بی کو ما جو تعملون تم کرتے ہو بصیرٌ دیکھنے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی درآں کے حال یہ ہے کہ تم ان کا مہر یعنی حق مہر مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کرے۔ اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو بے شک اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس آیت میں مفسرین نے 6 مسائل کو بیان فرمایا گیا۔ نمبر 1، اگر حق مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 10,000 مقرر ہوا تھا تو 5,000 دینا ہوگا۔ نمبر 2، اگر عورت اس آدھے میں سے کچھ معاف کر دے تو جائز ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ نمبر 5 ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ و عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک و مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ اور نمبر 6 ہے آیت میں آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے،
یعنی اس تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل یہاں پر آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے، کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور دنیا اور آخرت کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔